بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی مرتبہ تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ کو تجارت سے بڑی دلچسپی تھی، اسی لیے آپ نے تجارت کو جاری رکھتے ہوئے ذریعہ معاش کے لیے اسی پیشے کو اختیار فرمایا، اور تجارت کی غرض سے شام اور یمن اور دوسرے علاقوں کے سفر کیے، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارت کا کاروبار کیا کہ آپ کے شرکاء اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی اور خوش اخلاقی تجارت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان خصوصیات میں مکے کے اس تاجر امین نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ جلد ہی اپنے ان اوصاف کی وجہ سے مکے کے کامیاب ترین تاجر ثابت ہوئے، اور پوری قوم میں آپ کا نام صادق اور امین مشہور ہو گیا۔ آپ کی راست بازی اور حسن کردار کا سکہ ہر فرد بشر کے دل پر بیٹھ گیا، اور مکے کے بڑے بڑے تاجر اور مالدار یہ خواہش کرنے لگے کہ آپ ان کا سرمایہ اور پونجی اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے کاروبار چمکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک صائب بن قیس مخزومی کے سرمایے سے تجارت کرتے رہے، بلکہ انہوں نے ہی آپ کو تاجر امین کے لقب سے نوازا۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ جو کہ ایک صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبوت ملنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا۔ میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا، میں نے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً آپ کے مکان پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ 2 روز گزر گئے، آج تیسرا دن ہے وہ مکان پر نہیں آئے۔ گھر والے خود پریشان ہیں۔ میں یہاں سے روانہ ہوا، اور جہاں جہاں خیال تھا کہ آپ وہاں موجود ہوں گے، سب جگہ آپ کو تلاش کیا، کہیں نہیں ملے تو احتیاطاً اسی جگہ پہنچا جہاں وعدہ ہوا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ آپ اسی جگہ پر موجود ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں، اور زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ مسلسل 3 دن انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد بھی جب میں نے معذرت کی تو آپ نہ ناراض ہوئے، نہ لڑائی جھگڑا کیا اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، اور وہ بھی دھیمی آواز میں، یا فتى لقد شققت علی انا ہاہنا منذ 3 انتظرک، کہ ارے بھائی تو نے مجھے زحمت دی، میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عرب میں ہر سال جو مشہور تجارتی میلے لگتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا سامان تجارت ان میلوں میں لے جاتے، تو آپ کی دیانتداری کی بنا پر آپ کا سامان میلے میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک میلے میں آپ 20 اونٹ لائے، مگر اسی وقت کسی کام سے باہر جانا پڑ گیا تو اپنے غلام کو تاکید کر گئے کہ ان اونٹوں میں سے ایک لنگڑا ہے، اس کی آدھی قیمت وصول کی جائے۔ جب اپنے کام سے فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لائے تو اونٹ فروخت ہو چکے تھے۔ غلام سے دریافت کیا تو اس نے معذرت کی کہ مجھے خریداروں کو لنگڑے اونٹ کی بابت بتانا یاد نہ رہا، اور میں نے اس کی بھی پوری قیمت وصول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریداروں کا پتہ دریافت کیا
تو اس نے بتایا کہ وہ یمن کی طرف سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر بڑا ملال ہوا، فوراً غلام کو ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں چل دیے۔ ایک دن اور ایک رات کی مسافت طے کرنے کے بعد ان کو پا لیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ اونٹ کہاں سے خریدے ہیں؟ وہ بولے کہ ہمارے مالک نے ہمیں یمن سے میلے میں محمد بن عبداللہ کے تمام اونٹ خریدنے کے لیے بھیجا تھا اور تاکید کی تھی کہ اس کے سوا کسی اور سے کچھ سامان نہ خریدنا۔ ہم وہاں 3 دن تک محمد کے مال کو تلاش کرتے رہے۔ آخر 3 دن کے بعد ان کا مال منڈی میں آیا تو ہم نے اطلاع پاتے ہی خرید لیا۔ آپ نے فرمایا، بھائیو، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے، سودا کرتے ہوئے میرا ملازم بتانا بھول گیا۔ اب وہ اونٹ مجھے دے دو اور اس کی قیمت واپس لے لو، یا پھر اس کی آدھی قیمت مجھ سے وصول کر لو۔ اتفاق سے ابھی تک انہیں اونٹ کے لنگڑے پن کا علم نہ ہوا تھا، مگر آپ نے وہ اونٹ دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا اور وہ اونٹ ان سے لے کر اس کی قیمت واپس کر دی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان لوگوں نے کہا، ہم تو پہلے ہی سوچتے تھے کہ ایسا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ فوراً خدمت اقدس میں پہنچے اور اسلام کے شرف سے بہرمند ہو گئے۔ الغرض ابو طالب کے ساتھ آپ بچپن ہی میں بعض تجارتی سفر کر چکے تھے، ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسن معاملہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ نوخیز و نوجوان محمد گلہ بانی سے آگے بڑھ کر میدان تجارت میں آئے تو آپ کے تعلقات اور وسیع ہو گئے۔ لوگوں کو آپ کو آزمانے اور پرکھنے کا موقع ملا، مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو زیادہ قریب سے دیکھا وہی آپ کے سب سے زیادہ گرویدہ اور عاشق ہوئے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ صرف 10-12 سال کے عرصے میں آپ کی غیر معمولی امانت داری، راست بازی اور سچائی نے سبھی مکے والوں کو یہاں تک موہ لیا کہ وہ آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھنے لگے۔ یہی مکے کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹھ، جن کو اپنی دولت پر ناز تھا، جن کو اپنے بین الاقوامی تعلقات پر فخر تھا کہ ان کے تجارتی قافلے شام، یمن اور فارس وغیرہ جاتے ہیں، افریقہ کے بازاروں میں ان کا لین دین ہوتا ہے، ان ملکوں کے امیروں اور بادشاہوں سے ان کی راہ و رسم ہیں، ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ یہی رؤسائے قریش جو اپنے سوا کسی کو نظر میں نہیں لاتے تھے، جو دوسروں کی گردنیں اپنے سامنے جھکوانا چاہتے تھے، جن کے مشاعروں کی جان ان کے وہ فخریہ قصیدے اور اشعار ہوا کرتے تھے جن میں وہ اپنی عظمت اور بڑائی کے ترانے گاتے، اور کوئی ان کا توڑ کرتا تو لڑ پڑتے تھے، یہاں تک کہ خونریز جنگ کی نوبت آ جاتی۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے اس یتیم بیٹے کی غیر معمولی سچائی اور امانت داری نے ان سیٹھوں اور رئیسوں کو اس حد تک متاثر کر دیا تھا کہ وہ آپ کو الصادق یا الامین ہی کہتے اور نام لینا بے ادبی سمجھتے تھے۔ یہ 2 لفظ یہاں تک زبانوں پر چڑھ گئے کہ انہوں نے قومی لقب کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر چند ارشادات نبوی اور نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جن سے تجارت اور تجارت پیشہ لوگوں کی عظمت واضح ہو، نیز تجارت میں امت کے لیے آپ کا مقرر کردہ اصول بھی سامنے آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی پاکیزہ ترین ہے؟ فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اور ہر حلال و جائز خرید و فروخت۔ تجارت میں حسن معاملہ، صداقت و دیانت اور راست بازی کی ہر دم تاکیدی نصیحت فرماتے رہے۔ فرمایا، قیامت کے دن تاجر، فجار اور بدکار لوگوں کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، سوائے اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا ہو، لوگوں سے حسن سلوک کیا ہو اور ہر معاملے میں سچائی کا دامن تھامے رکھا ہو۔ اسی طرح فرمایا، امانت دار اور راست باز تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں زیادہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا، بے میں زیادہ قسمیں کھانے سے احتیاط برتو، کیونکہ اس طرح مال تو بک جاتا ہے مگر برکت جاتی رہتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پیشکش۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ بنت خویلد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اب تک 2 شوہروں سے شادی کر چکی تھی۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قطیمہ کی معرفت اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال تجارت کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک عزیز اور رشتہ دار خزیمہ ابن حکیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ شام کا دوسرا سفر۔ یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہو کر ایک چرچ کے قریب ٹھہرا۔ اس چرچ میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چرچ سے کچھ آسمانی کتابیں لے کر آیا۔ اس نے آپ کے پاس آ کر آپ کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی آسمانی کتابوں کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے یا آل غالب کہا، یعنی آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلے کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے چرچ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلے والوں کو بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے آسمانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر الزماں کی جو علامتیں اور خد و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلے کا مال بہت نفع کے ساتھ فروخت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب نفع ہوا۔